الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من ستر عبدا ستر الله في الدنيا والآخرة. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم طالب بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیسی مخلوق بنائی ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہے، اور وہ انسان ہے اور وہ فرشتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر صرف خیر ہی خیر ہوتا ہے، شر کا مادہ ہی نہیں. سارے کے سارے فرشتے سراپا نور ہے. اور ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جو سراپا شر کی شر ہے، وہ جنات ہے، شیاطین ہے. کہ جنات میں وہ شیاطین میں کوئی خیر نہیں ہوتی، جن میں شر کا پہلو غالب ہوتا ہے، شر ہی زیادہ ہوتا ہے. اور ایک اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور حضرت انسان ہے. انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا بھی پہلو رکھا ہے، شر کا بھی پہلو رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان خیر سے بہت اچھا انسان بن سکتا ہے جب خیر کرے تو، اور اگر انسان برائی پر اتر جاوے، دشمنی پر اتر جاوے تو بہت بڑا شیطان انسان کی شکل میں بن جاتا ہے. جب دنیا میں کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سامنے والا انسان دو چیزوں کو دیکھتا ہے. ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے. جو کہ دنیا میں ہم ساتھ میں رہتے ہیں، بیوی سے بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، آفس میں بات کرتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ہمارا روزانہ کسی نہ کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلے بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، بات کرنے والے کا چہرہ. اگر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہمارا چہرہ ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے، محبت سے بات کرتے ہیں، تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ جو مجھ سے بات کرتا ہے میرا دوست ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں خیر ہے، بھلائی ہے. چہرے سے بھی انسان پہچان لیتا ہے. بعض مرتبہ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کے چہرے پر اس طریقے پر غصے سے بات کرتا ہے جیسے اس نے لیمبو کھا کے بات کرتا ہو. اس کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، حالانکہ بات ہوتی ہے سیدھی سادھی، لیکن چہرے پر تناؤ ہوتا ہے اور چہرے پر کبر ٹپکتا ہے. بات کرنے کی جو اسٹائل اس کی ہوتی ہے اس میں کبر ٹپکتا ہے، گھمنڈ ٹپکتا ہے. اور سامنے والے انسان سمجھتا ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے یہ اجنبی انسان ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی خیر نہیں ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. آپ جب لوگوں سے بات کرو تو آپ کا رویہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہو، آپ کا رویہ نرم ہو، آپ کا لہجے میں رس ہو، مٹھاس ہو، نرم گفتگو ہو، آپ کے لہجے میں رس ہو، آپ کا رویہ بڑا نرم والا ہو. اپنے چہرے سے بھی انسان معلوم کر لیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو. دوسری بات، جب انسان بات کرتا ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو بات کرتے وقت بھی انسان کس طرح بات کرتا ہے سامنے والے انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے. یہ انسان ہے، ہر ایک انسان میں اللہ نے عزت نفس رکھی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میرے دل پر اثر نہ ہو. اس آدمی کی بات کرنے کا طریقہ ایسا سخت ہوتا ہے کہ آدمی کے دل پر اثر پڑتا ہے اور آدمی ڈپریشن میں آ جاتا ہے. تو اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کیوں کی؟ کیونکہ آدمی کی تربیت میں ہوتی تو آدمی اس طریقے پر بات کرتا ہے. تو اسلام کی خوبصورتی یہ ہے جب انسان کسی کے ساتھ بات کرے تو بات کرنے کا لہجہ بھی اس کا نرم والا ہو، اور اس کی زبان بھی بڑی نرم ہو، اس کا رویہ بڑا اچھا ہو، اور اس کے لہجے میں رس ہو. اس سے محبت وجود میں آئے گی، دشمنیاں ختم ہو جائے گی.
اگر کوئی حق بات بھی کہنا ہو، جیسے میں تو حق بات بولتا ہوں، حق بات تو آدھا جہاد ہے، اور حق بات سے تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے حق بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ حق بات کو حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے کی جائے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حق بات بولنا ہے لیکن حق نیت، کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام کا طریقہ ہے، میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، اور حق نیت سے کہنے کا لہجہ بہت اچھا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ اور ہارون دونوں بھائیوں کو، تو اللہ نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو کہا آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ لیکن دونوں نرمی سے بات کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اور ہارون تم دونوں بھائی نبی ہو، تم فرعون کے پاس دین کی دعوت کو لے کر جاؤ لیکن بات کرنے کے سٹائل نرمی کے ہو، نرم لہجے میں بات کرنا۔ ولا تنیا فی ذکری، بات کرنے کا لہجہ بھی نرم ہونا چاہیے، اور بات کرتے وقت مجھے مت بھولنا، میرے ذکر میں غفلت مت برتنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات کی نرمی کی بنیاد پر اللہ اس کو نصیحت دے، وہ نصیحت کو حاصل پکڑے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، لعلہ یتذکر او یخشی۔ آج ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی جو بری عادتیں ہیں معاشرے میں کہ انسان دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، عیبوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بات مل گئی کسی کے پاس تھوڑی سی بات اور وہ بات کو نہ تحقیق کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کسی کی بات سنے ہی نہیں، تھوڑی سی بات ملی کس کے بارے میں اور میں نے کسی اور کو بات بڑھا کر کی، کسی نے اور کو بات بڑھا کر کی، اور مارکیٹ میں اور سوسائٹی میں بات اتنی طرح پھیل گئی اور سامنے والے انسان کو تو پتہ نہیں کہ میرے بارے میں معاشرے میں بات پھیل چکی ہے۔ یہ بات جب سامنے آتی ہے تو جھگڑوں کا، خاندانوں کے توڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے روکا ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں دنیا میں کہ کوئی برائی کی بات مارکیٹ میں پھیلاوے۔ دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ میں پاک ہوں، دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ کوئی ولی بھی نہیں کر سکتا، کوئی شیخ بھی نہیں کر سکتا، کوئی عالم دین بھی نہیں کر سکتا کہ میں پاک ہوں۔ اور یہ قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون متقی ہے۔ اندر کی باتوں کو اللہ جانتا ہے، ظاہر میں سب مولانا لگتے ہیں، سب ماشاءاللہ لگتے ہیں، لیکن اندر کے حالات کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے۔ دیکھو نبیوں سے نبی ہوتے معصوم، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن صحابہ سے گناہ ہوتا ہے، صحابہ محفوظ ہیں۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، انبیاء علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوتی، البتہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو غلطی پر فوراً متوجہ کرتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ باقی دنیا میں کوئی انسان اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھ سکتا کہ میں پاک ہوں۔ جب میں پاک ہی نہیں ہوں تو میں دوسروں کی برائیاں کیوں اچھالوں؟ ہمارا اسلامی معاشرہ خوبصورت بنانے کے ضروری اصول یہ ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کسی کی کوئی بات ہو جاوے تو ہم ان باتوں کو چھپا لیں۔ باپ اپنے بیٹے کی برائی نہیں کر سکتا، اور بیٹا اپنے باپ کی برائی نہیں کر سکتا، ساس اپنی بہو کی برائی دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، اور اپنی بہو کو رسوا نہیں کر سکتی، اور بہو اپنی ساس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹا کمرے میں ہو تو باپ اچانک دروازہ نہیں کھول سکتا، اور اچانک بیٹے کا فون لے کر فون کو باپ دیکھ نہیں سکتا، جوان بیٹے کا فون اگرچہ باپ ہے لیکن فون اٹھا کر فون کو دیکھنا شروع کیا تو کیا کیا دیکھتا ہے باپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کسی کے عیب کو تلاش کرنا، بیٹے کا عیب باپ تلاش نہیں کر سکتا، البتہ باپ یہ کہہ سکتا ہے بیٹا دیکھو میں ایک بات تم کو پہلے سے کہتا ہوں، میں اچانک کمرے کا دروازہ کھولوں گا اور میں تمہارے فون کو کبھی کبھی چیک کر دوں گا۔ یہ بات اگر باپ بیٹے سے پہلے سے کہے تو باپ فون اٹھا سکتا ہے، ورنہ بغیر کہے بیٹے کے فون کو چیک کرنا اور بیٹے کے عیب باپ کے سامنے آگے شریعت نہیں چاہتی۔ شریعت نے یہاں تک مضبوط کیا ہے کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہمارا پاکیزہ بنے،
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا دنیا میں، پروردگار عالم اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور فرمایا سب سے بدترین گناہ اکبر الکبائر، سب سے بدترین گناہ وہ ہے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ حملہ کرنا، لوگوں کی عزتوں پر کھیلنا۔ آج تو بلیک میل کا زمانہ ہے اور آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے آدمی کروڑوں کے سودے ہوتے ہیں، لاکھوں کے سودے ہوتے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ اتنے شیطان قسم کے لوگ ہیں۔ سب علماء نے لکھا ہے تم بغیر مجھے کسی کا فون ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ اگر تم کو کسی کا فون ریکارڈ کرنا ہو تو کہو کہ میں تمہارا فون ریکارڈ کروں، یہ تمہارے سامنے کوئی بات امانت کے طور پر کہتا ہے، تم اس کے فون کو ریکارڈ کر رہے ہو، اس کی تصویر لے رہے ہو۔ باپ اپنے بیٹے کا فون بغیر کے ریکارڈ نہیں کر سکتا، بیوی اپنے شوہر کے فون کو بغیر کے ریکارڈ نہیں کر سکتی، اور بیوی شوہر غسل خانے میں گیا ہو تو بیوی اپنے شوہر کے فون کو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر بیوی یوں کہے گی کہ تمہارے فون کو کبھی کبھی دیکھ سکتے ہو۔ سب علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کے فون پر لوک نہ مارے، اور بیوی کو لوک کا شوہر کو پتا ہو اور شوہر کے لوک کا بیوی کو پتا ہو کہ میرا فون کا لوک ہے، تاکہ بدگمانی کے دروازے بند ہو جائے۔ اسلام نے زندگی گزارنے کا بڑا طریقہ بتایا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ بڑی حدیث ہے۔ ایک تو ہے جاسوسی کرنا، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کسی کی ٹوہ میں لگا رہنا، یہ آدمی کہاں بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، اور فون اس کے پاس آتا ہے، کیا کیا باتیں کرتی ہیں۔ شریعت میں تجسس کا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر گناہ جو ہے وہ انسان کی عزتوں پر حملہ کرنا ہے، اس کی آبرو کے ساتھ کھیلنا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لا تؤذوا المسلمین، تو مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، مسلمانوں کو کسی گناہ پر عار مت دلاؤ، اور مسلمانوں کے عیبوں کو ظاہر مت کرو۔ پھر فرمایا جو انسان کسی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو انسان کسی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حتی یفضحہ فی بیتہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر لیتے ہیں۔ انسان پر حالات آنے کی دو بنیادی وجہ ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا عیب کسی کے سامنے نہ آئے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت دنیا میں باقی رہے، سوسائٹی میں باقی رہے، معاشرے میں باقی رہے میری عزت۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کو کبھی ظاہر نہ کرے۔ اگر تم نے کسی کا ایک عیب کھولا وہ تمہارا فوراً دوسرا عیب کھول دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم نے کسی کا عیب فاش کیا، اس وقت تمہارے دماغ میں بات آنی چاہیے کہ میں نے ایک ساتھی کا عیب ایک ساتھی کے سامنے کھولا ہے، اب میرا عیب جو کسی کو پتا ہوگا وہ دوسرے کے سامنے کھولے گا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیث اس پر ہیں کہ جو کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ پاک اس کے عیب کو چھپائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کی مجلس چل رہی تھی، اور مجلس میں ایک ساتھی کی ریح خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ اب المومنین کو غصہ آیا، کیونکہ مجلس میں ریح کا خارج کرنا مجلس کی بے ادبی ہے۔ اب المومنین نے فرمایا یہ جو انسان ایسی حرکت کی ہے وہ جلدی سے کھڑا ہو وضو کر کے آئے۔ اس مجلس میں ایک صحابی جلیل بن عبداللہ بجلی بیٹھے ہوئے تھے کہ المومنین کیا اچھا ہوتا کہ سب کے سب وضو کر لیتے، کیا اچھا ہوتا کہ سب کے سب وضو کر لیتے۔ حضرت عمر کو ان کی بات بہت پسند آئی اور سب کو وضو کرنے بھیج دیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا جلیل تم تو اسلام لانے کے پہلے بھی کفر کے زمانے کے اندر بھی سردار تھے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی تم تو سردار ہو، تم نے عیب چھپانے کی کتنی بہترین تدبیر اختیار کی۔ عیب کو چھپانا کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک ساتھی آئے، کبھی مومنی میرے گھر میں ایک بچی ہے، لے پالک بیٹی ہے، میری گود کی پلی بیٹی ہے۔ جب میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو بیٹی کے پیدا ہونے پر زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ بچیوں کو زندہ گرگور کر کے گھاٹ دیتے تھے، زندہ بچی کو
दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं था, तो मेरी बेटी को मैंने जिंदा दरगोर किया, लेकिन मरने के पहले मैंने अपनी बेटी को निकाल दिया। और निकालने के बाद मेरी बेटी से ऐसी गलती हो गई जिन गलती पर शर्ती हद लगती है, कोड़े लगते हैं, रजम किया जाता है। तो मेरी बेटी को पता चला मुझसे गुनाह हुआ है, तो मेरी बेटी ने चाकू से अपने गले की रग काटना शुरू किया। इस वक्त भी मैंने उसको बचा लिया। अब उसकी जिंदगी में उसने बड़ी तौबा की है और बड़ी नेक औरत बन गई है, नेक बच्ची बन गई है, बहुत नमाज की पाबंद है, कुरान की तिलावत की पाबंद है, पर्दे की पाबंद है। अब उसका एक जगह से रिश्ता आया है, तो क्या मैं सामने वालों को बता दूं मैं अपनी बेटी की हालत की, मेरी बेटी से गलती हुई थी, ताकि मेरी बेटी की बात इनके सामने आ जाए, फिर रिश्ते की बात करो। हज़रत उमर ने फरमाया अगर तुमने अपनी बेटी की बात अगर किसी के सामने की ना, मैं तुमको ऐसा मारूंगा मदीना मुनव्वरा के बाजार में कि तुम्हारी चमड़ी उतर जाएगी। तुम इस तरीके पर अपनी बेटी की रुखसती करो जिस तरह तुम पाक दामन लड़की की रुखसती करते हो। ये उसूल बताया कि अयूब को छुपाने की कितनी बड़ी फजीलत है। साले इब्न कुर्ज़ा फरमाते हैं कि मेरे घर में एक बाल्टी से ज़िना का सुदूर हो गया। जब मैं बाल्टी को लेकर हकम बिन अय्यूब के पास गया, मैं वहां बैठा था और अनस इब्न मालिक आए, अल्लाह के नबी का खादिम, 10 साल खिदमत करने वाले सहाबी रसूल। तो अनस बिन मालिक ने पूछा कि साले तुम अपनी बाल्टी को लेकर यहाँ क्यों बैठे हो? कि मैं उसको ऊपर कोर्ट में ले जाता हूँ, ऊपर पुलिस थाने में ले जाता हूँ कि मेरी बेटी ने गलती की है और ज़िना, मेरी बाल्टी ने ज़िना का सुदूर हुआ है। अनस इब्न मालिक उसको समझाते रहे कि अल्लाह की खैर कर, तौबा। तो उसके ऐब को जाहिर करेगा तो अपनी बाल्टी के ऐब को लोगों के सामने खोलेगा, तेरी बाल्टी भी तौबा करेगी, तू भी तौबा कर। इतना समझाए अनस बिन मालिक 2 घंटे तक समझाते रहे। तो अपनी बाल्टी के ऐब को छुपा दे, अल्लाह तेरे ऐबों को छुपा देगा, फिर अपनी बाल्टी को वापस दे दे। उक़बा इब्न आमिर फरमाते हैं कि मेरे पड़ोसी, मेरे मुंशी अबुल हैथम एक बहुत बड़े आदमी हैं। उनके यहाँ वो जहाँ रहते थे उनके करीब में लोग शराब पीते थे। तो उक़बा बिन आमिर को कहा कि मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूँ कि मेरे करीब में लोग शराब पीते हैं। तो फरमाया नहीं, उनको तरगीब दो, उनको दावत दो, उनको समझाओ, उनके सामने शराब कितने हराम है और शराब के बारे में शरीयत ने क्या क्या वईदें बयान की, उनको मोहब्बत के साथ समझाओ। फरमाया मैंने उनको समझा, लेकिन वो समझते नहीं हैं, मैं तो जरूर जाकर पुलिस को केस करूंगा। बाद होते जज्बाती आदमी। फरमाया अगर तुम एक केस करोगे तुम्हें मालूम है कितना इसमें झगड़ा पैदा होगा, उसके ऐब को छुपाओ। हजरत उक़बा बिन आमिर अबुल हैथम को फरमाते रहे, उनको समझाओ। फिर एक बात बताई, जो इंसान किसी मुसलमान के ऐब को छुपाता है उसको इतना बड़ा आखिरत में अजर मिलेगा कि एक इंसान लड़की को जिंदा दरगोर कर रहा हो और जिंदा लड़की को दरगोर करने के बाद मिट्टी में डालने के बाद उसको जमीन से निकाल कर उसकी जान को बचाया हो, कितना बड़ा अजर मिलेगा एक ईमान वाले के ऐब को छुपाने पर। कितनी बड़ी फजीलत है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इंसान किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों को छुपाएंगे। एक सहाबी का नाम माइद अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे ज़िना का सुदूर हो गया। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि नबी के ज़माने में गलती हर एक से होती है। उलमा ने लिखा है ग़ीबत करना, ज़िना करना गुनाह है, ज़िना की खबर करना इससे बड़ा गुनाह है। ज़िना करना गुनाह है, लेकिन तुमने देखा और तुमने किसी और के सामने कहा तो उससे बड़ा कबीरा तुमने किया है, तुमने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया है। माइद अस्लमी जब गुनाह हुआ, माइद अस्लमी का सिद्दीक़ अकबर के पास गए। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया भाई किसी को नहीं कहना, सब्र कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर लेगा। उस ज़माने में हुदूद लगती थी, इस्लामी हुकूमत थी, अल्लाह के नबी का ज़माना था। हज़रत उमर की खिदमत में गए, बड़ों के पास जाने बड़े रास्ते बताते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया गलती हो चुकी है, तो सब्र कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ़ कर लेगा। लेकिन उनके दिल में करार नहीं आया, करार नहीं, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है, ये मैं इस गुनाह के साथ मैं इस गुनाह के साथ आखिरत में अल्लाह के पास जाना नहीं चाहता। तो सफ़र इब्न हज़्ज़ाल के पास गए, एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी के पास भेज दिया। अब हुजूर तो कादी भी थे, हाकिम भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने चेहरा फेर लिया, आपने कहा नहीं तूने ज़िना नहीं किया, तूने नहीं किया। जब आपने यूं कहा तो साहब इस तरफ आए, आपने जब दाहिनी तरफ फेरा दाहिनी तरफ आए, आपने चेहरा बाई तरफ फेरा तो बाई तरफ आए कि अल्लाह के नबी
مجھ سے زنا ہو چکا ہے، غلطی ہو چکی ہے، آپ حد جاری کیجیے. آپ نے کہا نہیں تو نے زنا نہیں کیا. آپ اس کو ٹالتے ہوئے چلا جاوے تاکہ اسلامی معاشرہ باقی رہے اور اس کا عیب لوگوں کے سامنے نہ آوے. وہ سامنے آیا تو حضور نے پیچھے دیکھا تو پیچھے آیا. اب 4 گواہ ہو یا 4 مرتبہ اقرار ہو، 4 گواہ ہو چکے ہیں. ہم 4 گواہ نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو اللہ کے نبی کو حد لگانی پڑی ان کو. آپ نے فرمایا بدترین حاکم وہ ہے کہ جس کے سامنے جب کوئی بات سامنے آ جاوے تو اس کو حد لگاوے. حد نہ لگاوے وہ بدترین حاکم ہے. جب آپ نے ان کو رجم کیا، کھڈا کھدا کر سنسار کیا گیا، سنسار کیا گیا. جب پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا، ان کا ایک گناہ آخرت میں معاف ہو گیا. جب سنسار کر کے حضور واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک ساتھی کو یوں کہا کہ جب اس نے اپنے گناہ کو اللہ نے چھپایا تھا تو اس کو اپنے گناہ کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھو نا کیسا مارا گیا جیسے گدھے کو مارا جاتا ہے. یہ جملہ کہا جس طرح گدھے کو پتھر مارے جاتے ہیں اس طرح اس آدمی کو پتھر مارا گیا، اس کو ہلاک کیا گیا. آپ نے کچھ نہیں بولا، آپ چلتے رہے. آگے جانے کے بعد دیکھا تو زمین کے اوپر ایک گدھا مرا ہوا تھا اور مرنے کے بعد پھولنے کی وجہ سے اس کا ایک پاؤں اوپر اٹھا ہوا تھا. آپ نے کہا ان دونوں کو بلاؤ جنہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور آپ نے کہا ان کا گوشت کھاؤ. تو ان دونوں کہا اللہ کرے بھی اللہ آپ کی مغفرت فرماوے، یہ تو گدھا ہے جو ناجائز ہے، یہ تو مردار بھی ہے، مرا ہوا ہے، ہم ان کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے مرحوم بھائی کی بے عزتی کی ہے. جو تو قبر میں چلا گیا رجمہ کروا کر، وہ تو قبر میں تم نے ان کی بے عزتی کی ہے، ان کے عیب کو تم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. فرمایا اس سے بڑا کبیرہ تم نے گناہ کیا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قول محمد عربی کی جان ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرا بد مائی اسلمی جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا سنہرا اصول بتایا. حضرت علی کے سامنے ایک چور لایا گیا، چور کی سزا اس کے ہاتھوں کو کاٹنا. حضرت علی نے فرمایا چور کو جب لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے. حضرت علی نے فرمایا بھائی تو نے چوری نہیں کی ہے. کہا حضرت میں نے چوری کی ہے. کہ نہیں تو نے چوری نہیں کی ہے. کہا میں نے چوری کی ہے، میرے ہاتھوں کو کاٹ دو، میں نے چوری کی ہے. حضرت علی اس کو سمجھاتے رہے. اچھا جب ان کو رجم کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ثابت بن حزال کو گلا کیا، شکایت کی. ثابت اگر تم نے اس کے عیب کو چھپا دیا ہوتا مائد اسلمی کا، اور اگر تم میرے پاس اس کو نہ بیچتے تو ان کا رجم نہ ہوتا. ابو بکر نے ان کو واپس کیا، عمر نے ان کو واپس کیا، تم نے میرے پاس بیچ دیا. میں تو قاضی ہوں، میں تو نبی ہوں، اور میرے پاس یہ مسئلہ آنے کے بعد شرعی حد لگانا میرے پر فرض ہو جاتا ہے. ثابت تم اگر اس کو میرے پاس نہ بیچتے تو اس کی جان بچ جاتی. آپ نے آخر تک ثابت بن حزال سے آپ نے گلا کیا ہے. حضرت علی کے سامنے اس نے چوری کی، کہ میں نے چوری کی ہے. کہا تو نے چوری نہیں کی ہے. تو نے کہا تو نے چوری کی ہے. کہا میں نے چوری نہیں کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جلاد کو بلاؤ. جب جلاد کو بلایا گیا اور اس کی انگلی پر پٹی ڈال دی، پھر کہا میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ بات کو ٹالنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد آئے اور آ کر کہا کہ تو نے چوری کی ہے. کہ میں نے چوری نہیں کی ہے. تو کہا اس کو چھوڑ دو. تو ساتھوں نے کہا حضرت اس نے تمہارے سامنے اقرار کیا تھا، 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اقرار کیا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو ایک بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے چور کو لایا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کٹوائے. جب اس کے ہاتھ کٹوائے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی گڑ گڑا کر رو رہے تھے. صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے تو حکم فرما اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا. جب تم مسئلہ میرے سامنے لا دیا، میں تو نبی ہوں، مجھے شرعی حد کو جاری کرنا پڑے گا. کاش تم آپس سے مسئلے کو نمٹا لیتے اور اس کی غلطی کو چھپا دیتے. اللہ بھی خوش ہوتا، نبی بھی خوش ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے پر معاشرے کو خوبصورت بنایا. اور آپ نے کہا تو مطلب وہ کسی کا عیب کے پیچھے مت پڑ جاؤ. جو انسان کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کتنے بڑے صحابی رسول، فرما اللہ کا نبی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. رات کے وقت گلیوں میں گشت کرتے تھے. رات کے وقت ابھی المومنین ہونے کے باوجود مدینہ منورہ کی گلی گلی میں گھومتے تھے. کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی بڑھیا کو ضرورت تو نہیں ہے. ان کے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے تھے. ایک مرتبہ رات کو گشت کرتے کرتے حضرت عبد مسعود حضرت عمر فاروق کے ساتھ میں تھے. چلتے چلتے مدینہ منورہ میں جا رہے جگہ پر دیکھا روشنی آ رہی ہے. روشنی دیکھی تو وہی دونوں کھڑے ہو گئے. اندر جا کر حضرت عمر نے چھلانگ لگائی گھر میں. جگہ کر دیکھا تو ایک بوڑھے بھی یہاں بیٹھے بیٹھے شراب پی رہے.
اور ساتھ میں ایک گانے والی مغنیاں گانا گا رہی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے بوڑھا تو یہ سارے کے سارے کام کرتا ہے, کسی کو پتا نہیں, میں دیکھ چکا ہوں. بوڑھا نے کہا عمر میں نے ایک غلطی کی ہے, تم نے 3 غلطیاں کی ہیں. میں نے ایک غلطی کی ہے, تم نے 3 غلطیاں کی ہیں. ابن مسعود کو باہر کھڑا کیا. ایک تو تم بغیر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. یہ قرآن کی آیت کے خلاف تم نے عمل کیا ہے کہ قرآن تو یوں کہتا ہے کہ تم بغیر اپنے گھروں کے علاوہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو بغیر اجازت کے داخل مت ہو. تم بغیر اجازت کے داخل ہوئے ہو. قرآن تو یوں کہتا ہے کہ جب تمہیں گھر میں آنا ہو تو دروازوں سے آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. تم تو چھلانگ لگا کر فلانگ لگا کر آئے ہو. اور قرآن کہتا ہے لا تجسسوا, تم جاسوسی مت کرو, کسی کے ٹوہ میں مت لگے رہو. میں نے ایک غلطی کی ہے, تم نے 3 غلطیاں کی ہیں. اتنا بڑا کبیرہ گناہ دیکھنے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ کا خوف تھا. اپنی چادر کو دانتوں کے بیچ میں چبا چبا کر اس طریقے پر روتے روتے باہر نکلے کہ ابن مسعود کو میرے رونے کا پتہ نہ چلے. اور اس کے بعد فرمایا عمر اللہ تجھے معاف فرماوے, تو لوگوں کے عیوب کے پیچھے کب سے پڑ گیا ہے. لوگوں کے عیوب کے پیچھے. چند مدت کے بعد حضرت عمر کا بیان ہوتا رہا. وہ بوڑھے میاں بیان میں نہیں آئے. ایک مدت کے بعد بوڑھے میاں دیکھا کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے ان کو دور سے بلایا ادھر آؤ. بوڑھے میاں سمجھ گئے کہ وہ رات کا جو منظر حضرت عمر نے دیکھا تھا کئی لوگوں کے سامنے, میرے عیب کو لوگوں کے سامنے کھول نہ دے. غریب میں بٹھا کر کان میں کہا بوڑھے میاں جو منظر میں نے رات کو تمہارا دیکھا تھا اس اللہ کی قسم یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں کہی, یہاں تک کہ میرے ساتھ عبداللہ مسعود تھے ان کو بھی میں نے اشارتاً بھی بات نہیں کی. میں اس سے رو رہا تھا تاکہ میرے رونے کی آواز میں منہ میں اس نے کپڑا ڈالا تھا کہ میرے رونے کی آواز کا بھی ابن مسعود کو پتہ نہ چلے. جب یہ بات فرمائی تو حضرت عمر اس بوڑھے میاں نے فرمایا امیر المومنین جب سے تم میرے گھر پر آئے تو اس کے بعد اللہ کی قسم آج تک میں نے شراب میرے منہ کے اندر شراب کا گھونٹ بھی نہیں ڈالا. حضرت عمر فاروق اتنے راضی ہوئے اور زور سے اللہ اکبر پڑھنے لگے. مجمع کو پتہ نہیں حضرت عمر زور سے اللہ اکبر کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ صحابہ کی زندگیاں تھیں. حضرت عمر فاروق اپنے دفتر میں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے دفتر میں بیٹھے ہوئے حساب و کتاب کر رہے ہیں اور اپنے غلام اسلم کو یوں کہا کسی کو اندر آنے مت دینا, میں تھوڑا مشغول ہوں. صبح میں عوام آئے دروازے پر. اسلم کو یوں کہا مجھے اندر جانا ہے. غلام اسلم نے کہا نہیں آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, ابھی المؤمنین نے نہ کہا ہے. صبح میں عوام نے ان کو مارا, غلام اسلم کو اتنا مارا کہ ناک میں سے خون نکل آیا. اسی حالت میں غلام اندر پہنچا حضرت عمر کی خدمت میں اور کہا حضرت مجھے اس طریقے پر مارا ہے, میں نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی. عمر فاروق نے صبح میں عوام کو اندر بلا کر کہا تم نے یہ کیا کیا ہے. بالکل نرم لہجے میں فرمایا تم نے غلط کیا ہے. پھر ایک جملہ فرمایا جب کوئی جنگل کا درندہ کسی چھوٹے درندے کو جب زخمی کر لیتا ہے تو جنگل کے سارے درندے اس کو زخمی کر لیتے ہیں. یہ اصول بتایا اپنے ساتھ رہنے والوں ساتھیوں کی جب کوئی عیب دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو دوسروں کو بھی عیب کھلنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ حضرت عمر نے صحابہ کے سامنے اصول بتایا. اسلام نے ہمیں جو مذہب دیا ہے بڑا خوبصورت مذہب دیا ہے اور قرآن تو یوں کہتا ہے کوئی انسان پاک نہیں ہے. فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت سمجھو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, اللہ ہی جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے. اور فرمایا جو انسان کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جیسا اس نے خیر کا کام کیا ہے آخرت میں بدلہ ویسا ہی ملے گا. جس طریقے پر آدمی نے اگر کسی عورت کو للچائی نگاہوں سے دیکھا ہے غلط نگاہ سے تو آخرت میں اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالا جائے گا. کان سے اگر گانا سنا ہے تو کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا. اس طریقے پر اگر کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا گئے تو پروردگار عالم آخرت میں اس کے عیب کو چھپائیں گے. اس کے 2 مطلب علماء نے لکھے ہیں. ایک مطلب تو یہ لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب کو جمع کریں گے اس وقت تک اس گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے کہ میرے بندے تیرے کیا گناہ تھے. اور دوسرا ترجمہ لکھا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا اپنی کتاب فتح البری میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا کر کہیں گے دیکھ تو نے پورا وقت اپنے بھائی کے عیب کو چھپایا تھا, تیرا گناہوں کا لسٹ پورا میرے پاس آیا ہے, لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا تھا نا, اس کی عزت کو تو نے بچایا تھا. آج بھی تیرے سارے کے سارے گناہوں کو چھپاتا ہوں, بلکہ چھپاتا نہیں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. عیب کے چھپانے پر میں تیرے جنت کے فیصلے کرتا ہوں.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ملیں گے، بشارتیں ملیں گی. اس میں فرق سنو، یہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بنے. آج تو ایک بیٹی کی بات محلے میں سنی نا تو سارے محلے میں باتیں چلتی ہیں، اور 24 گھنٹے ہماری بیوی ہمارے سامنے محلے کی باتیں سناتی ہے. آج محلے میں یہ ہوا، محلے میں یہ ہوا. اس کو کہو کہ تیری زبان کو بند کر غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اپنے بچوں کو ڈراؤ، بیٹا پڑوس کی بات کو، چچا کی بات کو، ماموں کی بات کو اپنے سامنے مت کرو. بیٹا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کیا وعیدیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا میری زندگی پر میں نے کسی کے عیب کو نہیں کھولا. اور آپ فرماتے تھے کہ کوئی صحابی میرے سامنے کسی صحابی کا تذکرہ نہ کرے. اگر کوئی صحابی میرے سامنے کسی کا تذکرہ کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ تمام کے درمیان دل کی پاکیزگی کے ساتھ رہوں، میرے دل کو پاک رہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا کوئی رشتہ آیا اور وہ لڑکا ایم ڈی کھاتا ہے اور وہ لڑکا شراب کا عادی ہے. اگر کسی نے تم کو پوچھا اگر آپ کو پتا ہے، نہیں دیکھو ایک تو ہے اس کے عیب کو، لیکن اس کو ان تمام چیزیں بچانے کے لیے بھائی تھوڑا احتیاط کرنا. لیکن نیت تمہارے دل میں یہ ہو کہ سامنے والی لڑکی پھنس نہ جائے، یہ نیت ہو تو جائز ہے. اس کے عیب کو بیان کرنے کی نیت ہو تو جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا عیب بیان کرنا مقصود و شریعت میں جائز نہیں ہے. البتہ اس سامنے والے لڑکی غلط لڑکے کے ساتھ پھنس نہ جائے نکاح کے رشتے میں، اس کو احتیاط کی بات کرنا شریعت نے اس کی فل اجازت دی ہے. لیکن آدمی کی نیت کا دار و مدار ہے. اس سے میرے بھائی بڑا مذہب اللہ نے ہمیں دیا، اسلام کا مذہب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے ایسی گزاری، اور زندگی کے وہ قوانین دنیا کے سامنے کھولے. اگر دنیا کے انسان اگر ان قوانین پر عمل کرے تو پروردگار عالم دنیا کے اندر ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، اور لوگ بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارے، بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارے. یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرے گا، اپنا بولنے کا طریقہ بھی، اپنا لہجہ بھی میں کا انداز نہ ہو بلکہ نرمی کا انداز ہو، سامنے والے کا دل نہ دکھے. ہم بول کے چلے جاتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل کی آہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وقت پر نہ ملا تو کچھ مدت کے بعد ضرور پر اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آتی، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پروردگار عالم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا